بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے یہ دعا مانگی تھی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت میں نوازیے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، لیکن میری رحمت عامہ تو ہر کسی کو مل سکتی ہے، رحمت خاصہ جو ہے وہ خاص لوگوں کو ملے گی جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی، پرہیزگار ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور ہمارے آیات و احکام کو مانتے ہوں اور اس نبی پر ایمان لاتے ہوں جو امی ہے۔ اس پر پھر قرآن کریم نے یہاں کافی ساری صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی۔ فرمایا اللہ کی رحمت خاص ان لوگوں کو ملے گی الذین یتبعون الرسول، جو لوگ اتباع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہاں بھائی اتباع کا لفظ ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا جو عقیدت کا اظہار کریں گے اس رسول سے، قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو محبت کا اظہار کریں گے اس رسول سے۔ اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، محبت، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں تیار تو صرف ایک کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ بھائی وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اسی لیے تو ہمارے یہاں ایسے نعت خواں ہیں کہ 20 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیچ کر لاکھوں نے کروڑوں کما لیا، لیکن ان کی زندگی میں نماز کل کوئی لینا دینا نہیں، چہرے پر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب وہ ساری دنیا کو عشق اور محبت کا سبق تو پڑھا رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، اس لیے فرمایا الذین یتبعون الرسول، ہماری رحمت خاص ان لوگوں کو ملے گی جو اتباع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس رسول کی جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، الامیہ اور وہ امی ہیں، الذین یجدونہ، وہ رسول اور نبی کے یہود و نصارہ پاتے ہیں ان کے ذکر کو لکھا ہوا اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ آگے فرمایا اس نبی کی خاص صفت یہ ہے یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو اچھائی کا، وینہاہم عن المنکر، اور منع کرتے ہیں لوگوں کو برائی سے۔ بالمعروف، معروف اسے کہا جاتا ہے جو مسلمانوں میں مشہور جانی پہچانی چیز ہو۔ معروف اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پہچانی ہوئی چیز۔
اور منکر اسے کہا جاتا ہے جو اجنبی ہو، جس کو پہچانا نہ جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین یہ مسلمانوں میں جانی پہچانی ہوئی چیز ہے۔ مثلا فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، آپ یہاں پڑھیں تو وہی فجر کی نماز ہے، ہندوستان چلے جائیں تو وہی ہے، عرب ملکوں میں چلے جائیں تو بھائی وہاں بھی ہے، اور مغربی ممالک میں چلے جائیں تو وہاں بھی ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں میں جانی پہچانی جائے گی۔ اور جو چیز منکر، گناہ، اجنبی ہوگی، وہ آپ دنیا میں جائیں گے، علاقے بدلنے سے وہ بدلے گی۔ علاقے بدلنے سے بھائی وہ چیز کیا ہو، جس طرح رسم و رواج علاقہ تبدیل کرنے سے بھائی تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں؟ زبان، لباس، تہذیب، رسم و رواج علاقہ تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دین، سنت علاقہ تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ اسلام ایسا نہیں کہ پاکستان میں اور ہے اور افریقہ میں اور ہے۔ قرآن کریم ایسا نہیں یہاں کوئی اور ہے اور وہاں کوئی اور ہے۔ انجیل کے ترجموں کی طرح پوری دنیا میں چلے جاؤ، کہیں بھی ترجمہ نہ ملے۔ ایشیا میں اور ہے، آسٹریلیا میں اور ہے، افریقہ میں اور ہے، امریکہ میں اور ہے، لیکن قرآن کریم کہیں بھی چلے جاؤ ایک ہے۔ اسی سے سمجھ آ جاتی ہے سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ بھائی اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے سنت کیا ہے اور بدعت۔ پوری دنیا میں چلے جاؤ سنت ایک ہی رہتی ہے۔ فجر کی اذان ابھی ہوئی ہے، پوری دنیا میں چلے جاؤ یہ اذان ہر جگہ ایک ہی ہے۔ اگر اس اذان میں کہیں کوئی بدعت کی ملاوٹ ہوگی تو آپ دیکھو گے وہ پاکستان اور ہندوستان میں ہے، عرب ملکوں میں نہیں، کسی اور ملک میں جاؤ گے نہیں۔ کیوں؟ یہاں قرآن نے بہت جامع لفظ بولا ہے، وہ نبی ایسے ہوں گے یأمرہم بالمعروف، جو حکم دیں گے بھائی کس کا؟ معروف کا، وہ بات جو جانی پہچانی ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے، اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر ایمان لانے والوں کی صفت بھی یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اور یہ اتنا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، بھلائی پر رہے گی، جب تک وہ اچھائی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی۔ اور فرمایا کہ جس وقت تک تم لوگ اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرتے رہو گے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ اگر اس فریضہ کو چھوڑ دو گے تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے، پکڑ سے محفوظ رہو تو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اگر اس فریضہ کو چھوڑ دو گے، سگا بھائی جو چاہے کرتا رہے، گھر میں جو چاہے ہوتا رہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے تم پر مصیبتیں اور عذاب آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں سب سے پہلا بگاڑ یہ آیا کہ وہ اپنے بھائی کو دیکھتے غلط کام کرتا، صبح کو اس کو ٹوکتے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، لیکن دوپہر کو اس کے ساتھ اسی طرح بیٹھ کے کھاتے پیتے، اسی طرح بیٹھ کر۔ پھر ایک وقت آیا اللہ نے اچھے اور بروں کے دلوں کو گڑبڑ کر دیا، جب عذاب آیا اللہ نے سب کو مٹا۔ ابھی 1 رکوع 1.5 رکوع کے بعد اور اصحاب قریہ کا واقعہ آنے والا ہے، اصحاب سبت کا مشہور واقعہ، مچھلی والے دریا کے کنارے جو رہتے تھے ان پر وہ جو اگلے رکوع میں وہ واقعہ آ رہا ہے، ان پر عذاب کیوں آیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، سب سے بڑی وجہ آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے مچھلی کے شکار سے اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن منع کیا،
وہ ایک ہیلا سے شکار کرتے تھے، پھر جب اللہ کی پکڑ آئی تو جن لوگوں نے ان کو برائی سے منع کیا وہ محفوظ رہے۔ بھائی وہ کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ اس لیے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ عصر، اس میں پورے اسلام کو چند لفظوں میں بیان کیا گیا، 1.5 لائن میں پورے اسلام کو بیان کیا گیا۔ وہاں نماز کا ذکر بھی اجمالاً کیا، حج کا ذکر بھی اجمالاً کیا۔ بھائی کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں بھائی نماز آ گئی کہ نہیں؟ آ گئی۔ یعنی یہ اسلام کے بڑے بڑے فرائض کو عامل الصالحات کے مختصر سے جملے میں سمویا، لیکن اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس کو قرآن نے وہاں اجمالاً اس چھوٹی سی صورت میں بھی ذکر نہیں کیا۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی بھائی کیا کرتے ہیں؟ تلقین کرتے ہیں۔ اور میں نے بڑی مرتبہ آپ سے یہ عرض کیا ہے، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اللہ کے نبی اس میں اتنے حساس تھے کہ اب شریعت کا یہ اصول قرار پایا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو، اللہ کے نبی نے منع نہ کیا ہو، وہ دین اور سنت بن جاتی ہے، اس لیے کہ اگر یہ کام غلط ہوتا اور اللہ کے نبی کی نظر پڑتی تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی اس سے منع نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی فرماتے ہیں، میں اپنی والد یا والدہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا، میں چھوٹا سا تھا، جیسے بڑوں کے ساتھ چھوٹے جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا بچے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے جو نام رکھا ہوا تھا اس کا معنی بنتا تھا بڑا نیک متقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نام کو تبدیل کر لیا۔ حدیث میں اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے کسی کا نام اگر نامناسب ہوتا تو اس نام کو بھائی فوراً کیا کر دیتے؟ تبدیل۔ کیوں؟ یہ نبی وہ ہے جو کسی بھی غلط کام کو دیکھ کر یہ خاموش نہیں رہیں گے، یہ حق کا پیمانہ ہے، یہ حق کا معیار ہے، فوراً بتائیں گے۔ اس لیے فرمایا یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو معروف کا، وینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں ضروری ہیں، لیکن ان دونوں میں سب سے زیادہ ضروری منکر سے روکنا۔ اور اسلام نے حکومت کو اس کا الگ حکم دیا، ارباب اقتدار کو الگ حکم دیا، عام مسلمان کو الگ حکم دیا، والدین کو الگ حکم دیا، برائی سے دوسروں کو روکو اور منع کرو۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ نبی لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی خاص صفت اور تعارف ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال۔ پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں؟ پاکیزہ چیز وہ شمار ہوگی جس کو دین بھی پاکیزہ کہے اور انسانی طبیعت بھی پاکیزہ کہے۔ دو باتیں جس میں ہوگی، دین بھی اس کو پاک کہے، صاف ستھرا کہے، اور بھائی اس کو انسانی طبیعت بھی کیا کہے؟ پاکیزہ، اور دونوں باتیں کہے۔ مثلا ایک آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں جی فلاں شراب بڑی نفیس اور بڑی اعلیٰ ہے، وہ تو طیبات ہے، اس کو طبیعت کہتی ہے بہت اعلیٰ ہے۔ جناب اس کو طبیعت کہتی ہے لیکن ہمارا دین نہیں کہتا، ہمارا دین نہیں کہتا۔ جس چیز کو طبیعت بھی صاف ستھرا کہے اور دین بھی کہے، اور وہ چیز انسان کے لیے روحانی طور پر بھی پاک ہو، جسمانی طور پر بھی پاک ہو۔ شراب ظاہراً دیکھنے کے اعتبار سے صاف ستھری ہو سکتی ہے، لیکن یہ انسان کی عقل کو تباہ کرتی ہے، انسان کی اخلاقیات کو بھائی کیا کرتی ہے؟ برباد کرتی ہے۔ اس لیے یہ جتنی بھی صاف ستھری ہو روحانی طور پر گندی اور ناپاک ہے، اس لیے اسلام اس کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا یحل
وہ نبی لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور لوگوں پر ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے دیں۔ بھائی خصوصاً جب دوسری قوموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا، تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں کتنا پاکیزہ نظام دیا ہے کھانے پینے کے اعتبار سے۔ اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، ہم جو مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں۔ جو لوگ غیر مسلم ہو جاتے، ہمارے ڈسکائی کے ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں، وہ کاروباری طور پر کہیں چائنا ہو کر آئے، تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب وہاں جا کے اندازہ ہوا کہ اسلام نے کھانے پینے کے اعتبار سے بھی ہمیں کتنی پیاری ہدایات دی۔ وہ کہنے لگے ہم 3-4 دوست تقریباً 15-20 دن کے لیے گئے، وہاں ہماری زبانوں پر بار بار یہ بات آتی تھی کہ یار ہمارے دین نے کھانے پینے کے اعتبار سے کتنی ہمیں پاکیزہ اور صاف ستھری چیزوں کا حکم دیا۔ وہاں جا کے ہمیں اس کا احساس ہوا۔ اور آگے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ نبی ایسے ہیں اتاریں گے لوگوں سے ان کے بوجھ اور وزنوں کو۔ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے اوپر خام خواہ اپنے دین میں تبدیلیاں کر کے جو اپنے اوپر مصیبتیں نازل کی ہوئی تھی، بھائی سننا ذرا یہ بات، اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ یہودیوں نے بہت سی چیزیں اپنے اوپر خود سے حرام کر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام۔ عیسائیوں نے بہت سی چیزیں خود اپنے اوپر مسلط کر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ باتیں، ساری زندگی جنگلوں میں رہنا، کوئی تری والی چیز استعمال نہ کرنا، زیب و زینت استعمال نہ کرنا، ساری زندگی نکاح نہ کرنا، پتہ نہیں کیا کچھ عیسائی راہبوں نے اپنے اوپر مسلط کر رکھا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے اب مکہ والے جو تھے وہ کہتے تھے جی حضرت ابراہیم کی شریعت کا حکم ہے۔ بھائی دیکھنا ذرا عجیب بات، اگر ایک مرتبہ مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ حج کے لیے گھر سے نکل پڑے نا، پیدل زمانے تھے، اور دوبارہ گھر میں کوئی چیز لینے کے لیے آنا پڑتا تھا تو دروازے سے نہیں آتے تھے۔ بھائی دروازے سے نہیں آتے تھے، پچھلی دیوار سے آتے تھے۔ اگر پچھلی دیوار اوپن نہ ہوتی تو پھر پچھلے سے کمرے کی جو دیوار ہے اس کے اندر نقب لگا کے پیچھے سے داخل ہوتے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے دوسرے پارے میں، نقب لگا کے داخل ہوتے، اپنے اوپر خود سے مصیبتیں لاگو کر رکھی تھی۔ جی اگر ہمارے جانور اتنے ہو جائیں گے تو یوں ذبح کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ یہود و نصارہ نے، عیسائیوں نے تو اپنے اوپر اتنی مصیبتیں نازل کر رکھی تھی۔ فرمایا ہم آخری نبی کو ایسا بھیجیں گے تمہارے اوپر یہ جو خام خواب کی تم نے اپنے اوپر سختیاں اور پابندیاں لاگو کر رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث میں ہے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، ایک بڑے بزرگ آ کر ایک طرف دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی خطبہ بھی دے رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ بابا جی دھوپ میں کھڑے ہیں۔ خطبے کے بعد فرمایا ان صاحب کا کیا معاملہ ہے، یہ شدید گرمی میں دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، گرمی بھی ہے، دھوپ میں کھڑے ہیں۔ بتایا گیا اللہ کے حبیب انہوں نے منت مانی۔ بھائی انہوں نے کیا کیا ہے؟ منت مانی ہے کہ یہ سائے میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس منت اور نظر میں کوئی خیر نہیں ہے، ان سے کہیے کہ سائے میں بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب آئے، پتہ چلا کہ انہوں نے ساری زندگی کا روزہ رکھا ہوا، بس 24 گھنٹے میں ایک وقت کچھ کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو بھائی اب ذرا جہاں میرا اور آپ کا سبق آتا ہے، ہم اپنا سبق نہیں یاد رکھنا چاہتے۔ یہود و نصارہ نے جو خام خواہ کی پابندیاں اپنے اوپر رکھی ہوئی تھی، فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ نبی ان سے ان تنگیوں کو، وزنوں کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب میں اور آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں نا،
تو ہم بھی ذرا آپس میں بیٹھ کر سوچیں کہ شادی کے موقع کے اوپر جو ہم نے یہود و نصارہ کی طرح اپنے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں، آیا یہ ہمارے دین نے رکھی ہیں یا خود ساختہ ہے؟ کیوں بھائی، کیا آپ حضرات کو نیند آ گئی ہے؟ خود ساختہ ہے۔ فوتگی کے اوپر اگلے دن قرآن خوانی ضرور رکھنی ہے، اگلے دن قرآن خوانی ضرور رکھنی ہے، اور شادی سے زیادہ فوتگی پر خرچ کرنا ہے، طرح طرح کے کھانے پکانے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ وہی یہودیوں نے عیسائیوں نے جو اپنے اوپر جبر کر رکھے تھے وہ نہیں ہے؟ ہم نے ہر موقع پر پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں بنا رکھی۔ یہ تو میرے علم میں اب آیا، میرے ایک عزیز کا نکاح ہے، انہوں نے کہا کہ 5 ربیع الاول کو رکھ لو، اور جہاں رشتہ ان کا توبہ توبہ توبہ، ربیع الاول میں نکاح۔ میں نے کہا یار، ایک مخلوق وہ ہے جو کہتی ہے محرم میں نہیں ہو سکتا، دوسری مخلوق وہ ہے جو کہتی ہے سفر میں نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 مہینے تو ہم نے سن رکھے تھے، اب یہ ربیع الاول بھی آ گیا، یہ اب نیا پتہ چلا جی ربیع الاول میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس قوم کا پتہ نہیں، سیدھا کام میں اتنا بیان کرتا ہوں اس کو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا، قبر پر کھڑے ہو کر پورے شہر کے مفتی موجود ہوتے ہیں تدفین کے وقت۔ کسی سے پوچھ لیا جائے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے وقت کی دعائیں کون کون سی پڑھیں، ایک کو نہیں آئیں گی۔ ایک ادھر سے بولے گا اور سلیپوں کے اوپر کلمہ لکھ دو، اور دوسرا بولے گا اور نہیں انج کرو، اور تیسرا کہے گا ارے میں نے بڑی مرتبہ بیان کیا، ہم تو عزت بچا کے نا قبرستان کے کسی کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب تو بڑے بڑے مفتی یہاں موجود ہیں، یہاں بولنا، اپنی مٹی پلید کروانا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے 70% یہودی اور عیسائیوں والا کام کر رکھا ہے کہ اپنے اوپر یہ مصیبتیں لاگو کر رکھی، اپنے اوپر یہ مصیبتیں دین کے نام پر لاگو کر رکھی ہیں۔ ہمارے یہاں تو اب یہ چیز کمزور پڑ گئی ہے۔ اس سال میرے ایک عزیز حج سے آئے تو ان کے ساتھ کچھ پٹھان حاجی تھے، ان کے ذریعے پتہ چلا صوبہ سرحد میں حج کرنا انہوں نے بہت بڑا عذاب بنا رکھا ہے اس کو۔ جب حج پہ جائیں گے پورا جتنا ہمارے یہاں شادیوں پر بڑے بڑے کٹ ہوتے ہیں نا، حج کے جانے پر اتنا بڑا کٹ ہوگا، 700 ہزار۔ اور میرے علم میں اب آیا کہ ہمارے ایک جاننے والے پٹھان ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ حج پر گئے، 1500 بندے کا کٹ تھا۔ بھائی کتنا؟ 1500 بندے کا کھانا تھا، اور پھر باقاعدہ جس طرح ہمارے یہاں شادی میں ہوتا ہے، کھانے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھیں گے اور لوگ ہدیہ جس طرح ہمارے یہاں یہ نیوتا یہ سلامی ہوتی ہے نا وہ دیں گے، اور واپسی پر بھی ہوگا، اور پھر یہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے، تبھی تو وہاں مصیبت پڑی ہوتی۔ میں پہلی مرتبہ گیا، گجرانوالہ کی خواتین تھی، جب مدینہ سے مکہ آنے لگے شور مچا ہوا تھا، میرا کمبل رہ گیا، اور پوڑی دی فلاں چیز لینی ہے، کوئی کمبلوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی فلاں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اوہو، گئے اللہ اور اس کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر درود و سلام پیش کرنے، اور وہاں جا کے استریاں خرید اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا خریدتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور وہاں مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، گئے دوست پوچھتے ہیں آپ نے شاپنگ کر، وہ کیا بلا ہوتی ہے بھائی، جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آیا اس کو اس کی بھی فکر رہنی چاہیے کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، مجھے فلاں کام۔ اس لیے ہمارے لوگ جاتے ہیں تو ہم مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں پھر آ کے ٹائم ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہ نبی وہ ہوں گے جو اتاریں گے یہود و نصارہ سے ان کے وزن۔ اللہ کے نبی نے اتار بھی دیے، لیکن ہم نے یہود و نصارہ والے نہ صحیح، ہم نے ہندوؤں والے خود رکھ لیے اپنے سر پہ۔
ہم نے ہندوؤں والے اپنے سر پہ خود رکھ لیے اور ہمیں بھی ان کو اتارنا ہے۔ ہمارا دین جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلہ یسر، میرا سارا کا سارا دین آسان ہے۔ معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، لوگوں کے لیے کیا پیدا کرنا، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشقتیں پیدا نہ کرنا۔ ہم نے جگہ جگہ اپنی طرف سے من گھڑت رسمیں بدعات گھڑ گھڑ کے، جس طرح یہودی اور عیسائیوں نے اپنا دین مشکل سے مشکل بنا لیا تھا، ہم نے بھی اپنا دین مشکل سے مشکل بنا لیا ہے۔ اس لیے حضور کی ایک صفت یہ آئی ہے آج، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، وہ اتاریں گے لوگوں سے ان کے وزنوں کو، والاغلال، ان کے توقوں کو، التی کانت علیہم، جو انہوں نے اپنے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔